بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج میں آپ کے ساتھ صبح کی روٹین اور باقی سارا دن میں کیا ہے ایک دن کی روٹین شیئر کر رہی ہوں۔ چھت پر جا کر اپنے پودوں کو دیکھتی ہوں جو کہ ابھی مجھے اسی سال کچن گارڈننگ کا شوق ہوا ہے، اور نیلا نیلا آسمان دیکھتی ہوں، بہت بھلا لگتا ہے۔ ایلو ویرا کو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی پانی کی، کبھی کبھار چیک کر لیتی ہوں۔ اور پھر صبح کے وقت جب سورج ابھی طلوع نہیں ہوا ہوتا، پوپ پھٹ رہی ہوتی ہے، کتنا خوبصورت اور پرسکون اور خاموشی والا ماحول ہوتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اور بارش سے بچے رہنے کے لیے پودوں کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور چھت سے نیچے آ جاتی ہوں کیونکہ آگے کچن ہمارا منتظر ہوتا ہے۔ لیکن میرا کام کیا ہوتا ہے کہ میں پہلے کمرے میں جاتی ہوں اور اپنا بستر ٹھیک کر لیتی ہوں۔ جب آپ کے آس پاس گند نہیں ہوتا نا، سب چیزیں سمٹی ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ بہت ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنی عادتیں بنا لیں کہ جب بھی صبح اٹھیں لازمی طور پر اپنا بستر پہلے سیٹ کریں، جو کمبل کیس ہے وہ طے کریں۔ میں ادھر ہی رہنے دیتی ہوں کیونکہ الماریوں میں رکھنے کا اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا اور ضرورت ڈیلی ہے، تو میں اس لیے کسی مہمان کے آگے پر ہی اٹھا کے الماری میں رکھتی ہوں، ورنہ بیڈ پر ہمارا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ناشتے کی باری آ جاتی ہے، جس نے جو کھانا ہوتا ہے اس کے مطابق کرا کے پراٹھے بنا کے ہم رکھتے ہیں جناب، ناشتہ کرتے ہیں کیونکہ سب نے اسکول کالجز جانا ہوتا ہے۔ ورکنگ ویمن ہونے کے ناطے میں بھی صبح صبح ہی کچن میں شروع ہو جاتی ہوں، اور چائے کو جو ہی ابال آتا ہے گرما گرم چولہا کیا بند اور پہنچ گئے ہم اسکول میں آج کل بارش کا ماحول تھا، بڑا حسین، وہاں پہ آ کے چائے پیتے ہیں تو ہی سکون ملتا ہے، ورنہ تو سردی، اور ابھی تک ہم نے سردیوں کے کپڑے نہ نکالے۔ اب یہ کیا ہوا کہ چونکہ پیپر چل رہے ہیں، بچوں کو تھوڑی تھوڑی میں ان کی اغلاط جو ہے وہ ساتھ بتا دیتی ہوں، تاکہ کیونکہ جلدی میں لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو بچے روانی میں خراب بھی کر دیتے ہیں، تو اس طرح ان کو ذرا جب دوبارہ پڑھتے ہیں تو پھر ذرا ہوش سے کام کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ بچوں کو میں ان کی غلطیاں بتا دیتی ہوں۔ اور پھر اسکول میں تھا پی ٹی ایم، اس بارش میں بھی ماشاءاللہ سے اتنے لوگ آئے تھے، اور اسکول پہ یہ ایس بی اے کا وہ رزلٹ ڈسپلے کیا گیا جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی دکھایا تھا۔ 8th کلاس کے بچوں کے پروجیکٹس جو بنے ہوئے تھے، یہ ان کی پیاری پیاری تصویریں ہیں، اور اب میں آپ کو ان کی ویڈیوز بھی دکھاؤں گی کہ ہمارا اسکول ماشاءاللہ سے بچوں کو لے کر کیسے آگے بڑھتا ہے، اور ان کی ذہنی اور جسمانی اور ہر طرح کی نشو و نما کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ میتھ پروجیکٹس ہیں، نام لکھے ہوئے ہیں بچوں کے، وہ اسپیشل میں نے فوکس کیا ہے کہ کس کس بچے کا کون سا پروجیکٹ ہے۔ آپ نے اگر اپنا نام دیکھنا ہے تو آپ یہاں پہ پاس کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کس چیز کا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنا کلرفل سا یہ پروجیکٹ بنا ہوا ہے میتھ کا، بچے بہت دلچسپی سے کرتے ہیں اور اس سے بور نہیں ہوتے۔ رنگ برنگی شیٹس، گلیز پیپر اور 3D ورک، یہ آپ چیک کیجئے کہ یہ بھی 3D ورک ہوا ہے، اور بچے اب ماشاءاللہ سے ٹیلنٹڈ ہیں، ان کا ٹیلنٹ نکھر کے سامنے آتا ہے۔ مادام پرنسپل محترمہ ارم شیرازی صاحبہ کی گائیڈ لائن ہے کہ بچے یوں اپنے آپ کو آگے ہی آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں اور استاد کی رہنمائی میں اپنا بہترین دیتے ہیں۔ پی ٹی ایم پہ پیرنٹس نے بھی یہ دیکھے تھے مختلف پروجیکٹس جو بنے ہوئے تھے کہ بچوں کو یہ سب سکھایا جاتا ہے، اور پھر اس طرح وہ ہمیشہ کے لیے وہ چیزیں یاد بھی رکھتے ہیں۔ 8th کلاس کا چونکہ یہ پاکستانی ثقافت پر پروگرام ہوا تھا، میں نے اس کی ویڈیو شیئر بھی کی تھی، لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور اینڈ اسکرین پر بھی لگا دوں گی۔ آپ دیکھیے کہ یہ اس کلاس کی نا ڈیکوریشن بلوچستان والوں کی کچھ رہ گئی تھی، بڑے ہی بہترین پروجیکٹس بنے ہوئے تھے، بچوں کی دلچسپی نظر آ رہی تھی۔ پی ٹی اے والے دن کے لیے سارا سج گیا ہوا تھا ہر چیز، آپ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اور محنت سے یہ کام ہوئے ہوئے ہیں، یہ کسی ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ کتنے دنوں کا بچے تیاری کر رہے تھے اور بہترین تیاریاں تھیں ان کی۔ یہ خاص طور پہ یہ دیکھیے پاکستان کا نقشہ، یہ ہینڈ میڈ ہے، کلرز کیے ہوئے ہیں خود سے، اور یہ سجاوٹیں، یہ خوبصورتیاں، یہ پورا کوریڈور ایسے پیارا لگ رہا تھا۔ اور پھر ہم گھر آتے ہیں فٹافٹ کھانا، چونکہ میں رات کو بناتی ہوں، تندور کی روٹیاں فرائی ہماری فیوریٹ ہوتی ہیں، وہ میں فٹافٹ فرائی کرتی ہوں، سالن گرم کرتی ہوں، ہم کھانا کھا لیتے ہیں کیونکہ میرے پاس بہت کام ہے کرنے کو، اور وہ کام یہ ہے کہ میں نے پیپرز چیک کرنے ہیں۔ 10th اے کے 10th اے کے یہ پیپرز ہیں، اور میرا فاطمہ کا پیپر سب سے پہلے میرے پاس آیا۔ بچوں کو منع کرتے ہیں ہم کہ آپ نے کٹنگز وغیرہ نہیں کرنی، پریزنٹیشن اچھی کرنی ہے، محترمہ پرنسپل صاحبہ کی ہدایات ہیں، جہاں بچے کی غلطی ہے وہ انڈر لائن کر کے اسے بتایا جاتا ہے، اور پھر یہ پریزنٹیشن دیکھیے
अब पूरा पूरा पेपर तो चेक करके मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन हुदा फातिमा, महीन फातिमा, इनके पेपर्स ऊपर ही पड़े हुए थे। ये मीरब बच्ची है, मीरब आज़म, इनकी पेपर्स की प्रेजेंटेशन देखिए कि इनको कहा जाता है, बाकायदा गाइडलाइन दी जाती है कि आपने यूँ करना है। फिर इसके बाद जनाब किचन का काम शुरू हो जाता है। दोबारा से दूध रखो, उसको उबाल दिलवाओ, सब्ज़ी लेके आओ। चूँकि आलू गोश्त था दोपहर में, अब सब्ज़ी की बारी थी। दालें, सब्ज़ी, गोश्त सब कुछ आपकी खुराक में शामिल होना चाहिए। फिर जनाब फटाफट आलू छीलें आप, और मैं आपको मुख्तसरन सा बताऊंगी, अभी चूँकि हांडी तैयार भी नहीं हुई, आपके लिए वीडियो पहले अपलोड कर रही हूँ, तो इसलिए सालन की फ़ोटो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन बहुत फेवरेट होता है आलू। और ये जो बैंगन था पहले मैं छील काट के रख लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं मसाला तैयार करने के लिए, हांडी तैयार करने के लिए लहसुन और प्याज वगैरह छील के वो हांडी चढ़ाऊंगी और फिर पकाऊंगी। तकरीबन इस काम में 8 बज जाते हैं, और सोने से घंटा डेढ़ पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। चूँकि बैंगन है, मौसम भी ऐसा है, तो मैंने फ़ौरन उसकी गोलाइयों में काट के नमक मिर्च लगा के फ्राई भी कर लिए।